أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ادب والی مسجد کے پاس تم نے جو صلح نامہ کیا تھا اس کے سوا اب مشرک لوگوں کے قول و قرار پر اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اس صلح نامے پر وہ اگر سیدھی طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے صلح پر قائم رہو. اللہ رب العزت تو واقعی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو وعدہ خلافی سے ڈرتے ہیں. کیسے ان کے ساتھ صلح اور قول و قرار باقی رہے گا جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر اگر یہ قابو پالیں تو تمہارے رشتے ناطے کا بھی خیال نہ کریں اور صلح و قرار نامے کا بھی کچھ لحاظ نہ رکھیں گے. تم کو اپنی منہ کی باتوں سے راضی رکھنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں اور ان کی بڑی تعداد وعدہ خلاف لوگوں کی ہے. انہوں نے اللہ کی آیات کی بہت تھوڑی قیمت پر سودے بازی کی اور اللہ کا راستہ روک لیا اور بڑے ہی برے برے کرتوت کے مجرم ثابت ہوئے. پھر یہاں تک زیادتی پر اتر آئے کہ ایمان والے کا لحاظ تو نہیں کیا مگر رشتے ناطے کا بھی خیال نہ رکھا اور کسی صلح و قول و قرار کی بھی پرواہ نہیں کی. پھر بھی اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی بنا کر انہیں رکھنا. ہم تو سمجھدار لوگوں کے لیے اپنے احکامات تفصیل سے بیان کرتے ہیں. مگر قول دے کر وہ دغا کرنا چاہیں اور قسم توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ دے کر عیب نکالیں تو پھر کافروں کے سرداروں کو قتل کرو تب وہ اس حرکت سے باز آئیں گے. کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے قسمیں کھا کر توڑ دیں اور قول سے مکر گئے اور اللہ کے رسول کو نکالنے کی بھی ہمت کر چکے تھے اور تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں پہل کی؟ کیا ایسے لوگوں سے لڑنے میں تم کو ڈر لگتا ہے؟ بس اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ تم صرف اسی سے ڈرو اور لڑو ان سے. اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا اور ان کو ذلیل کر کے رکھے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والی قوم کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے اور ان کے دلوں کی جلن اور غصہ مٹا دے گا اور جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا. اللہ تو بڑا ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. کیا تم اس حساب میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جبکہ ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو جان لڑانے والے ہیں اور اللہ رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا جگری دوست نہیں مانتے. تمہارے سب کاموں کی خبر اللہ کو ہے.